FIR یعنی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، جسے ہم اپنی زبان میں اردو میں ابتدائی اطلاعی رپورٹ بھی کہتے ہیں۔ ابتدائی اطلاعی رپورٹ کسی بھی جرم کے وقوع پذیر ہونے کی سب سے پہلی اور ابتدائی جو اطلاع ہوتی ہے اسے باقاعدہ طور پر کسی تھانہ میں درج کیا جاتا ہے تو اسے FIR کہتے ہیں۔ اور FIR کون درج کرا سکتا ہے؟ اس کی اطلاع کوئی بھی شخص جو متاثرہ ہو وہ بھی دے سکتا ہے، یا کوئی بھی شہری جس کے علم میں کسی جرم کے ارتکاب ہونے کا عمل آئے تو وہ بھی اس کی اطلاع تھانے پر آ کر دے سکتا ہے، جس کے بیان پر مقدمہ درج یعنی FIR ہو سکتی ہے۔ کسی جرم کے وقوع پذیر ہونے کی پہلی اطلاع جو اس تھانہ میں دی جاتی ہے جس کی حدود میں ایسا جرم کا ارتکاب ہوا ہو، یعنی اگر کوئی جرم کسی تحصیل کے کسی بھی تھانہ کی حدود میں ہوا ہے تو اسی تھانہ میں اس کی اطلاع دی جائے گی، نہ کہ اس کی اطلاع آپ کسی اور علاقہ کے تھانہ پر جا کر دیں گے۔ ہاں، کچھ صورتیں ہیں، وہ ایکسیپشنز ہیں، جن صورتوں میں کسی اور جگہ پر بھی، کسی اور تھانے میں بھی کسی اور جگہ کے وقوع کی FIR درج ہو سکتی ہے، لیکن وہ کچھ اسپیشل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، اس صورت میں ہوتی ہے۔ اس کا FIR کا واحد مقصد جرائم کے خلاف فوجداری قانون کو حرکت میں لانا اور مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہوتا ہے۔ زیر دفعہ 154 ضابطہ فوجداری ہر شخص کا حق ہے جو قابل دست اندازی جرم کی اطلاع پولیس کو دے، اور پولیس پر لازم ہے کہ وہ FIR درج کرے۔ اگر جرم کی نوعیت قابل دست اندازی پولیس ہے تو وہ اس کی FIR درج کرے گی، اگر جرم کی نوعیت ناقابل دست اندازی پولیس ہے تو وہ محض اس کی رپٹ درج کرے گی۔ ابتدائی اطلاعی رپورٹ جو ہے اس کی کچھ پرت تیار کی جاتی ہیں، جس میں ایک پرت ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کو بھجوائی جاتی ہے، ایک پرت DSP متعلقہ جو ہوتا ہے اس تھانے کا اس کو بھجوائی جاتی ہے، ایک پرت علاقہ مجسٹریٹ، اور ایک پرت تھانہ کے رجسٹرڈ میں یا کمپیوٹر پر اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ FIR سے متعلقہ قواعد و ضوابط پالیسی اور قواعد کے باب 24 میں جو بیان کیے گئے ہیں اس میں سے چیندہ اہم قواعد میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ فرسٹ آف آل، FIR دفعہ 154 مجموعہ ضابطہ فوجداری جس کے احکامات ہدایتی قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ایسی ابتدائی اطلاعی رپورٹ بغیر کسی تاخیر کے درج رجسٹر ہونی چاہیے۔ FIR پر مستغیث یعنی مدعی کے دستخط یا نشان انگوٹھا بھی ہونا چاہیے۔ FIR انچارج تھانہ یا اس کی ہدایت کے تحت مقرر تھانہ درج کرے گا۔ FIR کی نقل مدعی
کو بھی دی جائے گی اور تمام تفصیلات مکمل احتیاط کے ساتھ درج کرنی چاہیے، کیونکہ اکثر اس میں ایف آئی آرز میں دیکھا جاتا ہے پولیس ایف آئی آر درج کرتے وقت کافی غلطیاں کرتی ہے جو بعد میں مدعی کے لیے کافی نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں، اور اس طرح سے ملزم کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے اور ملزم ضمانت اور بعد میں بری بھی ہو جاتا ہے۔ اگر جرم ریلوے پولیس سے متعلقہ ہو تو ایف آئی آر کی ایک نقل ریلوے مجسٹریٹ کو اور ایک نقل ڈی ایس پی ریلوے کو بھجوائی جائے گی۔ اب ایف آئی آر ہوگی، اس کی بناوٹ کیسے ہوگی، اس کی ساخت کیسے ہوگی اور اس کے کیا مندرجات ہوں گے۔ اس میں سب سے پہلے مقدمہ نمبر یعنی ایف آئی آر نمبر آئے گا، پھر تھانہ کا نام، ضلع کا نام، اور اس کی دوسری سائڈ پہ تاریخ وقت وقوع، نیچے پھر تاریخ وقت رپورٹ آئے گا، مستغیث یعنی جو مدعی ہے اس کا نام، مکمل پتہ وغیرہ، جرم کی نوعیت و مال مقدمہ وغیرہ، جو بھی اگر کوئی برآمد ہوا ہو یا جو چوری وغیرہ ہوا ہو وہ آئے گا، جائے وقوع سے تھانہ کا فاصلہ اور سمت یہ ایک خانے میں درج ہوگا۔ کارروائی پولیس اگر کوئی تاخیر ہوئی ہے تو اس کی وجہ بتائی جائے گی، کیونکہ کارروائی پولیس میں اکثر تاخیر کی جاتی ہے جو بھی مدعی کو نقصان پہنچاتی ہے اور اس سے مدعی کافی نقصان اٹھاتا ہے۔ اس کے بعد تھانہ سے روانگی کا وقت اور تاریخ بھی اسی ایف آئی آر کے خانہ میں درج ہوتی ہے، پھر اس میں جو تمام حقائق و واقعات اس میں مدعی نے بیان کیے ہوتے ہیں وہ بیان ہوتے ہیں۔ مستغیث اطلاع دہندہ کے دستخط یا نشان انگوٹھا درج کیا جاتا ہے۔ ابتدائی کارروائی پولیس جو ہے پھر نیچے آ جاتی ہے۔ اس کے بعد تحریر کنندہ یعنی جس افسر نے وہ ایف آئی آر کاٹی ہے، درج کی ہے، اس کا دستخط آ جائیں گے۔ ایف آئی آر انتہائی احتیاط سے تیار کی جانی چاہیے، کیونکہ سارے مقدمہ کا دار و مدار ایف آئی آر پر ہوتا ہے۔ پولیس کی جانب سے کئی مرتبہ ایف آئی آر میں غلطیاں دیکھنے میں آتی ہیں جو ملزم کو مکمل طور پر فائدہ پہنچاتی ہیں اور مدعی کے ورشن میں ڈاؤٹ ڈکلیئر کرتی ہیں، ڈاؤٹ کریٹ کرتی ہیں۔ پولیس کے پاس کوئی ایسا اختیار نہ ہے کہ وہ ایف آئی آر درج کرنے سے پہلے تفتیش کرے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے جب مدعی کوئی جا کے درخواست دیتا ہے، پولیس کہتی ہے پہلے ہم انکوائری کریں گے، پہلے ہم اس کی جو ہے نا تفتیش کریں گے، پہلے تحقیقات کریں گے، پھر درج کریں گے آپ کی ایف آئی آر۔ قانون میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ پہلے تفتیش کی جائے اور بعد میں اس کی ایف آئی آر یا مقدمہ درج کیا جائے۔ اس کا حوالہ 2013 ایم ایل ڈی 503 صفحہ پر بھی آنریبل کورٹس نے، اعلیٰ کورٹس نے اس میں یہی فیصلہ صادر فرمایا ہے کہ کسی بھی ایف آئی آر کے درج کرنے سے پہلے اس کی تفتیش نہیں کی جا سکتی۔ اور ایک اور جو ہے فیصلہ ہے اعلیٰ عدلیہ کا 2004 وائی ایل آر 447، لازم نہ ہے کہ ایف آئی آر میں مکمل تفصیلات موجود ہوں، اس کا واحد مقصد صرف تحقیقاتی ادارہ کو حرکت میں لانا ہے۔ اس میں ایف آئی آر میں لازمی نہیں ہے کہ ہر بات جو ہے اس کی مکمل سٹوری لکھی جائے، اس کا مقصد محض اتنا ہے کہ انویسٹیگیشن شروع ہو جائے اور انویسٹیگیشن کے اندر پھر جو باتیں سامنے آتی ہیں وہ تحریر کی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد جو ابتدائی رپورٹ کے لوازمات ہیں وہ لوازمات بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ ایسی رپورٹ کسی جرم قابل دست اندازی کی نسبت ہونی چاہیے۔
جو بھی ایف آئی آر ہے وہ قابل دست اندازی پولیس کے متعلقہ ہونی چاہیے۔ اگر ایسی اطلاع پولیس انچارج تھانہ کو دی گئی ہوں تو یا تو وہ اسے قلم بند کرے یا اس کی ہدایت کے تحت قلم بند کی جائے گی۔ اسی طرح قلم بند کیے جانے کے بعد اس ایف آئی آر کو، اس اطلاع کو اس مدعی کو پڑھ کر سنایا جائے گا اور مدعی اس پر دستخط کرے گا اور پھر اس کا خلاصہ آفیسر انچارج پولیس اسٹیشن مقرر کردہ فارم میں ایسے رجسٹر میں درج کرے جو اس مقصد کے لیے رکھا گیا ہو۔ یعنی جو ایف آئی آر درج کرنے کے لیے رجسٹر رکھا گیا ہے، پھر اس میں اس کا جو ہے نا خلاصہ یعنی مختصر کر کے اس کو درج کیا جائے گا۔ اور اگر ایف آئی آر پولیس درج نہیں کرتی تو اس کے لیے بھی ریمیڈی ہے، اس کے لیے بھی قوانین بنائے گئے ہیں۔ اس میں پہلے تو آپ اعلیٰ افسران، ڈی پی او، آر پی او وغیرہ کو درخواست دے سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی آپ کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تو پھر آپ اپنے کسی اچھے وکیل کے ذریعے سے ریٹ پٹیشن زیر دفعہ 22A(B) کے تحت جسٹس آف پیس کی عدالت میں ایک درخواست جمع کروا سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ کا وکیل آپ کی جو اطلاع ہے، جو آپ کا وقوع ہے، وہ جسٹس آف پیس کے آگے بہتر انداز میں بیان کرے گا اور اسسٹ کرے گا۔ اور جسٹس آف پیس اگر اس پہ سمجھتا ہے کہ یہ جو اطلاع ہے کوگنیزیبل اوفینس کے بارے میں ہے اور اس کے درخواست کے کنٹینٹس سے کوگنیزیبل اوفینس میڈ آؤٹ ہو رہا ہے، تو وہ مقدمہ درج کرنے کے لیے متعلقہ مقامی ایس ایچ او تھانہ کو حکم دے سکتا ہے کہ وہ آپ کی جو ہے نا اسٹیٹمنٹ درج کرے اور آپ کا ورژن ریکارڈ کرے، ایف آئی آر درج کرے۔ اس میں اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں میں سے ایک فیصلہ جو ہے اس کا میں ذکر کرتا چلوں۔ 2013 MLD 674 صفحہ، یہ اس حوالے سے جو ہے نا ایف آئی آر کے بارے میں آج میں نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ آپ دوستوں کو بتا دیا ہے۔ مزید وقتاً فوقتاً انشاءاللہ میں اپنی ویڈیو کے ذریعے آپ کو فوجداری قوانین کے بارے میں انشاءاللہ بتاتا رہوں گا۔ اگر آپ کسی مسئلے سے دوچار ہیں اور کسی مقدمہ کے بارے میں آپ کو علم چاہیے، کوئی آپ کو ایسی قانونی بات پوچھنی ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ کسی ایسے ٹاپک پر ویڈیو بناؤں جس میں آپ دلچسپی رکھتے ہیں، وہ اس ویڈیو کے جو کمنٹس میں آپ مجھے وہ کمنٹس کر دیں تاکہ میں آئندہ آپ کے کہنے پہ آپ کی دلچسپی یا آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ویڈیو کی، میں ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچا سکوں۔ شکریہ۔ آپ میرا یہ چینل سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو وقتاً فوقتاً جو بھی فوجداری قوانین ہیں، پولیس سے متعلقہ ہیں، عدالتوں سے متعلقہ ہیں، ڈاکٹروں سے متعلقہ ہیں یا پٹواری وغیرہ سے متعلقہ ہیں، یا جو بھی لوگ ہیں کوئی کرپشن کرتے ہیں یا کوئی آپ کے ساتھ دنگا فساد کرتے ہیں، یا جو بھی کوئی سرکاری ملازمین ایسے ہیں جو آپ کو تھریٹ کرتے ہیں یا کوئی اور ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ اس ویڈیو سے معلومات لے کر فائدہ اٹھاتے رہیں۔